آسمان کے اوپر جب خداوند کے تخت کے سامنے فرشتے خداوند کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں اور خداوند کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ناچیز انسان، کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم خدا کے سامنے اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں اور اپنی پریشانیاں انڈیل دیں؟ تو دیکھو خدا کیسا بڑا خدا ہے کہ وہ ہم سب کی آواز کو، ہماری پکار کو سننے والا ہے اور ہمیں مہیا کرنے والا ہے۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خداوند کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور شکر ہے خداوند کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور یہاں میں بنانے جا رہی تھی بچوں کے لیے ناشتہ، تو ناشتے میں بنانے جا رہی تھی بریڈ اور بن اور انڈے۔ تو میں نے سمپل نا یہاں پہ جو کام کیا وہ میں نے یہی کیا کہ میں نے انڈے کو جو ہے نا وہ پھینٹا اور تھوڑا سا انڈا توے کے اوپر ڈالا، اور اس کے بعد میں نے جو کیا نا وہ کیا، میں نے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا جو رات کا بچا ہوا سالن تھا نا وہ ایڈ کر دیا۔ تو اس سے نا یہ ایک برگر کی طرح سے آپ کا جو ہے نا وہ بن کر تیار ہو جائے گا بن، کیونکہ یہ بچوں کے لیے نا لنچ کے لیے بہت اچھا سا ایک بن جائے گا کہ بچے لنچ جو ہے نا وہ اچھے سے کر پائیں گے۔ اور پھر میں نے اس کو ہلکا سا نا اسے پریس کر دیا تاکہ یہ اس کے اندر نا اچھے سے فکس ہو جائے، یہ اس کے جو ہے نا گرے نہیں۔ اور اس کو اچھے سے پکانے کے بعد میں نے جو ہے نا وہ برگر لیا اور اس کو جو ہے نا وہ میں نے کاٹا، اور اس کو میں نے سائڈ پہ جو ہے نا وہ گرم کیا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے برگر کے کاٹا، اور یہ میں نے اسپیشل یہ جو ہے نا یہ چھری رکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ چھری کے ساتھ نا اچھے سے جو ہے نا وہ کیک کی بھی کٹنگ ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے بند وغیرہ کی بھی نا اچھے سے کٹنگ ہو جاتی ہے۔ اور اس کو میں نے دونوں طرف سے سیک کے نا پھر اس کے اندر یہ انڈا جو ہے وہ لگا دیا۔ تو میں اپنے ٹاپک پر واپس آتی ہوں۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ اگر آسمان پر فرشتے خدا کو جلال دے رہے ہوتے ہیں، خداوند کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ناچیز انسان جو گناہوں اور غفلتوں اور نفرتوں اور الجھنوں میں الجھے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم خدا کے آگے اپنے دلوں کو انڈیلیں اور خدا کی تعریف کریں؟ کیونکہ صبح صبح کا وقت ہوتا ہے نا، بہت ہی پرسکون ہوتا ہے۔ تو جب صبح اٹھتے ہی ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں نا، تو ہماری زندگی ویسے بھی خوشگوار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ہماری جہاں اتنی زیادہ مہنگائی اور اتنی زیادہ نفرت اور غفلت کا دور ہے نا، تو یہاں اگر ہم لوگ شکر گزاری کے ساتھ زندگی کو گزاریں نا، تو ہماری زندگی ویسے بھی بہت پرسکون اور پرجوش ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو رشتے الجھے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بھی سدھرنا اور سلجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بس اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ گزارنا چاہیے، بے شک کم ہے زیادہ ہے، شکر گزاری کرتے رہیں اور خدا کو یاد کرتے رہیں، تو ہی ہماری نصیب کے جو بند دروازے ہیں نا وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی دولت میں، شہرت میں اور الجھنوں میں پھنسے رہتے ہیں نا اپنے کاموں میں، اگر غریب ہے تو وہ اپنی صبح سے لے کر شام تک اپنے لیے کھانے پینے کا جو ہے نا وہ بندوبست کر رہا ہوتا ہے، اور اگر غریب ہے تو اس کو یہ بھی چاہیے نا کہ جس طرح سے وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، جس طرح وہ اپنی زندگی میں اتنا ایفرٹ کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارے کہ بس اپنی زندگی میں ہر طرح سے ہر چیز کو میں خدا کو یاد کرے، اور ہر ایک پوائنٹ پہ اپنی زندگی کو جو ہے نا اچھائی کی طرف لے کے آئے۔ تو یقین مانے زندگی میں آپ کی جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں میں بنانے جا رہی تھی چکن اور گوبھی، تو اس کے اندر میں نے یہ سب مسالے وغیرہ ڈال کے نا تو میں نے اس کو فرائی کیا، ٹماٹر پیاز جیسے بیسک سے مسالے ہوتے ہیں میں نے ویسے ہی بنایا۔ تو یہ میری جو بند گوبھی ہے نا، پھول گوبھی تھی، تو یہ بہت اچھے سے نا میری تیار ہو گئی۔ تو باقی میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی پیغام دوں گی کہ بے شک آپ کتنے بھی مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے نا اپنی الجھنوں میں الجھے رہتے ہیں، اور بس جو امیر ہیں وہ اور زیادہ امیر ہو رہے ہیں، اور جو غریب ہیں وہ اور زیادہ غریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ
ایک تو گیس، بجلی، پانی کی جو ہے مشکلیں، وہ ہماری زندگی کو ایک بہت بڑے ہمارے مسئلے مسائل ہیں کہ ہم ان کے اندر الجھے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو خود بھی نا بہت زیادہ جو ہے نا دوسری چیزوں میں الجھایا ہوا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں خود ہی خوشی کو آنے نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اتنی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، اتنا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ویسے ہی ہمیں بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر اپنی زندگی کو آپ کو پرسکون اور اچھے طریقے سے گزارنا ہے نا، تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر نا اپنے آپ کو خدا کی طرف مائل کرے اور لگائے، کیونکہ وہی ہمیں مہیا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہی دیتا ہے۔ اور جتنا جو ہے اس میں خوش رہنے کی کوشش کرے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو یہی زندگی میں نا آپ کو آگے لے کر جا رہی ہوتی ہے سب چیزیں۔ تو باقی یہ روٹین لائف ہے تو یہاں چلتا رہتا ہے، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی الجھن، کبھی پریشانی اور کبھی خوشیاں۔ جب تک یہ سب کچھ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں نہ ہوتی تو تب تک ہم خدا کی قدرت کو اور خدا کے کاموں کو نا نہیں سمجھ پاتے۔ تو میں یہی اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی کہ پلیز اپنے آپ کو جو ہے نا ان الجھنوں سے نکال کر خوشحالی کی طرف آئیں اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب تک انسان ہے، کب تک انسان کے جو ہے نا مسئلے مسائل وہ الجھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں دیکھ میرا بیٹا جو ہے نا وہ پریس کر رہا تھا کپڑے، اس کو اتنی زیادہ عادت ہے اپنے کپڑوں کو پریس کر کر کے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اپنے جو ہے نا چھوٹا سا ہے، 10-12 سال کا ہے، لیکن یہ نا بہت اپنے کپڑوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں میں برتن دھو رہی تھی تو دیکھے گھر کا ماحول اور گھر کی جو ہے نا اسی طرح ہمارے جو ہے نا صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے گھر کو اچھے سے چلانا جانتے ہیں نا، تو ایک عورت اور ایک مرد ہی اپنے گھر کو اچھے سے جو ہے نا وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اپنے بچوں کو ہم لوگ اچھی ہیبٹ دیتے ہیں، اچھی چیزیں سکھاتے ہیں، تو اس سے ہمارے بچوں کے اندر بڑا ہوتے تک یہ نا یہ سب چیزیں رہتی ہیں کہ ہمارے بچے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھتے ہو نا، اس کے اندر دعا کو رکھتے ہو، اپنے گانے اور یہ فلمیں اور یہ دوسری چیزیں ان سب کو نا بائک آؤٹ کرتے ہو، تو بچوں کے اندر بھی آتا ہے، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ بے شک بچوں کو ضرور موبائل دے، لیکن کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کچھ نہ کچھ اچھا سیکھ لے۔ موبائل اگر وہ پکڑتے ہیں تو اس میں سے وہ اچھی چیزیں سیکھیں۔ تو